ہاں یاد رکھنا، یاد بیوقوف نہ بنو، نہ سمجھ نہ بنو۔ آج جس دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جس دولت کو کما رہے ہو، کل حساب ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ بیوقوف نہ بنو، نہ سمجھی نہ دکھاؤ، کل پکڑ ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، حرام کی چیز سے بچو بچو بچو، بچاؤ اپنے آپ کو، ورنہ کل بہت بڑی ہلاکت دیکھنی ہوگی، بہت بڑی مصیبت دیکھنی ہوگی۔ ہاں، بہت بڑی مصیبت۔ آج کتنا بھی کما لو، کتنی دولت اپنی بنا لو، کیا کر لو گے؟ بتاؤ کیا کر لو گے؟ یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی، ساتھ نہیں جائے گی دولت۔ لیکن جو دولت کے ذریعے کیا ہے، جو دولت کمانے کے لیے کیا ہے، ہائے ہائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان دولت کو کمانے کے لیے غلط کام بھی کرتا ہے، دو نمبری بھی کرتا ہے، حرام راستوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ ہاں، حرام راستوں کو بھی اختیار کرتا ہے، حرام چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب یہ دولت آ جاتی ہے تو پھر ان حرام راستوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پہلے دو نمبری کر کر کماتا ہے، پھر جب وہ مال پاس آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اڑاتے میں، ہاں، اس کو خرچ کرتے میں۔ جب چیز حرام کی ہوتی ہے تو اس کو اور زیادہ بری طریقے سے اڑایا جاتا ہے۔ جب چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے، حرام کی ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پھر اور برے کام کیے جاتے ہیں، پھر اور عیاشیاں کی جاتی ہیں، پھر اور بے حیائیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور بے حیائی کی طرف دوڑا جاتا ہے۔ کب؟ جب مال حرام کا ہو، مال حرام کا ہو۔ میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، حرام سے بچتے رہنا، حرام سے بچتے رہنا، ورنہ مال تو تمہارے پاس آ جائے گا، مال تو کما لو گے، لیکن یہ مال ساتھ جائے گا نہیں، ساتھ نہیں جائے گا، اور جو ساتھ جائیں گے وہ تمہارے برے اعمال ہوئیں گے۔ مال نہیں ہوگا، اعمال ہوئیں گے، اور پھر ہم نے ان اعمالوں کو کیسا بنایا ہے؟ برے کام کر کر ہم نے مال بنایا، مال ساتھ نہیں گیا، لیکن جو برے کام کرنے والے اعمال تھے وہ ساتھ ضرور جائیں گے، وہ ساتھ ضرور جائیں گے، اعمال سے نہیں بچ سکتے۔ مال زندگی میں اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں لکھ چکا ہے، نہ تو اس سے کم لے سکتے، نہ اس سے زیادہ لے سکتے۔ تو میرے بھائیو، پھر حرام راستے کیوں اختیار کریں؟ دو نمبری کیوں کریں؟ کیوں غلط قدم اٹھائیں، غلط راہوں کو اپنائیں؟ بتاؤ، سوچو۔ دو بات ہو سکتی ہیں، دو بات، یا تو ہمارا یقین کمزور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، یا تو ہمارا یقین یہ ہو گیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یا پھر ہماری چاہت، ہوس، مال کی حرص ہمارے اندر زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور یہ دونوں ہی چیز انسان کے لیے خطرناک ہیں، دونوں ہی چیز انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی یہ ہمیشہ نہیں ہے، تو تم کیوں غلط کام کر دو یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس خوشیاں ہمیشہ رہیں گی، مال ہمیشہ رہے گا، یہاں کی چیزیں جو ہیں، دولت، شہرت، رونق، گھر، مکان، دکان، زمین، جائیداد، بینک بیلنس ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے؟ کیوں سوچتے ہو؟ جب ہم ہمیشہ نہیں ہیں، یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، تو پھر یہ مال و دولت ہمارے پاس ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہے؟ کرو گے تم، مال تم کماؤ گے، مزے کوئی اور لیں گے، سب چھوڑ جاؤ گے یہیں۔ انسان کی زندگی کمانے میں نکل جاتی ہے، ساری زندگی کمانے میں گزر جاتی ہے، جب مال آتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، مزے کوئی اور لیتا ہے، اور بندے حساب تجھے دینا پڑے گا، کیونکہ کمایا کس نے تھا، بنایا کس نے تھا، کس طریقے کو استعمال کیا۔ ہاں، مال تو ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اعمال ضرور ساتھ جائیں گے، اعمال ضرور ساتھ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم اعمال بنائیں، مال تو مقدر کا مل کر رہے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، ایک دانہ کم کھائے بغیر نہیں جا سکتے اس دنیا سے، ایک دانہ زیادہ نہیں کھا سکتے، پھر چاہے تم سب سے زیادہ محنت گدھا کرتا ہے، گدھا، پھر چاہو تم سب سے زیادہ گدھوں کی طرح محنت کر لو، یا آرام سے اللہ کو راضی کر کر رزق کماؤ، ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ زندگی میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تمہاری اور میری زندگی میں 100 کلو اناج لکھا ہے، ہم 100 کلو اناج کھائیں گے تو 1 گرام فالتو نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہمارا مقدر، ہمارا اللہ نے لکھ دیا ہے، 1 گرام فالتو نہیں کھا سکتے، اور 1 گرام کم نہیں کھا سکتے، کیونکہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے، جتنا ہم اللہ کو راضی کریں گے،
اللہ تعالیٰ اتنا آسانی کے ساتھ ہمارا رزق ہم تک پہنچائے گا۔ ناراض کریں گے، رزق تو ملے گا، رزق تو ملے گا، پریشان ہو کر ملے گا۔ میرے بھائیو، غلط راہوں کو نہ اپناؤ۔ یہاں کی چیز ہمیشہ نہیں جائے گی، لیکن اعمال جو ہمارے ہیں یہ جائیں گے ساتھ، جن کا انصاف ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے طریقے حلال اختیار کریں، حرام کو چھوڑیں، حرام کو اپنا میں نہیں، حرام سے حفاظت فرمائیں، اپنی حفاظت کریں اپنی، ورنہ کل اس کے ذریعے انسان ہلاک ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمارا رزق دیا ہے، لکھا ہے۔ ہمارا رزق ہمارے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا لکھ کر۔ تو میرے بھائیو، غلط راہوں کو اختیار نہ کرو، مال سب یہیں رہ جائے گا، اعمال تمہارے جانے ہیں، اور ہم اپنے اعمالوں پر فوکس کریں، اپنے اعمالوں پر غور کریں، اپنے اعمالوں کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے اعمال کیسے بنائے۔ ہم اپنے اعمالوں کی فکر کریں، فکر اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی۔